السلام علیکم۔ بہت دیر کے بعد ہی صحیح لیکن ایک اہم ترین خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض نے دھماکہ کر دیا۔ ملک ریاض سے جو صحافی پیسے لیتے رہے، اس نے ان کی خفیہ ویڈیو بنا رکھی تھی اور آج جب دوبارہ بلیک میل کرنے لگے تو اس نے ویڈیو جاری کر دی، جس میں مختلف وقت پر مختلف لوگ اس سے پیسوں کے بڑے بیگ لے رہے ہیں اور اسے یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ ہم آپ کے کیس ختم کروا دیں گے۔ جی ہاں، ملک ریاض کے حمام میں نہانے والے خوش نصیب صحافی نجم سیٹھی نے ملک ریاض سے 1,94,00,000 روپے وصول کیے اور موصوف نے 3 امریکہ کے دورے اور ہوٹل کرایہ کی سہولت بھی حاصل کی۔ ان کو یہ رقم DHA لاہور پاکستان بحریہ ٹاؤن اکاؤنٹ نمبر 1447 سوئفٹ کوڈ MUCBPKKA کے ذریعے کی گئی۔ اینکر منیب فاروق نے بھی 5 لاکھ روپے دبئی کا ٹرپ، ایک ہفتہ 5 اسٹار ہوٹل میں سٹے حاصل کیا۔ انہوں نے جو رقم ٹرانسفر کی گئی وہ عسکری بینک کے اکاؤنٹ کے ذریعے کی گئی۔ نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ معروف کالم نگار اور اینکر پرسن جاوید چودھری، جو کہ انقلاب کے بھاشن دیتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، ملک ریاض کے نام سے ایک کالم لکھنے کے لاکھ روپے وصول کرتے تھے، جو ملک ریاض کے اخبار روزنامہ جناح میں شائع ہوتا تھا۔ چلیے خیر، یہ تو کالم لکھنے کے پیسے ہو گئے نا، مگر ملک ریاض کی طرف سے لکھی گئی کتاب کی قیمت بحریہ ٹاؤن میں ایک 10 مرلے کا گھر اور 1 کروڑ روپے نقد وصول کیے، جو UBL اکاؤنٹ کے ذریعے ملے۔ نصرت جاوید، جن کے سید اور بٹ ہونے کا معاملہ ابھی حل طلب ہے، انہوں نے بھی دھماکہ کر دیا۔ وہ بھی 78 لاکھ روپے ٹویوٹا کرولا کار ملک ریاض سے چپکے سے لے اڑے۔ انہیں جو رقم ٹرانسفر کی گئی وہ مسلم کمرشل بینک کے اکاؤنٹ سے کی گئی۔ مشتاق منہاس، وہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہے اور 55 لاکھ روپے 2 ایک ساتھ میں وصول کرنا ضروری سمجھا۔ ان کو یہ رقم بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ سے حبیب بینک برانچ سے لاہور کی برانچ سے ادا کیے گئے۔ مبشر لقمان، جی یہ بھی انقلابی شخصیت ہے۔ مبشر لقمان جب دنیا ٹی وی سے وابستہ تھے تو انہوں نے ملک ریاض سے 2,85,00,000 روپے 3 ایک ساتھ میں وصول کیے اور یہ رقم نیشنل بینک اکاؤنٹ کے ذریعے مبشر لقمان کو ٹرانسفر کی گئی، جبکہ ایک مرسیڈیز بینز کار بھی تحفہ کے طور پر دی گئی۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے 1,07,00,000 روپے کی پہلی قسط نیشنل بینک کے ذریعے وصول کی، جبکہ موصوف نے 7 ٹرپ دبئی کے لگائے، جس میں ہوٹل سٹے اور کرایہ پر کار کی سہولت بھی فراہم کی گئی۔ کامران خان، بزرگ صحافی، 62 لاکھ روپے۔ وہ الگ بات ہے کہ نہ داڑھی نہ مونچھ تو وہ نوجوان لگتے ہیں، لیکن بزرگ صحافی ہیں۔ 62 لاکھ روپے وصول کیے، 2 کروڑ روپے اور بحریہ میں گھر کی آفر خود قبول کرنے کی بجائے کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے وصولی۔ یہ رقم خود جو کامران خان کو ٹرانسفر کی گئی وہ NIBC بینک لمیٹڈ بحریہ ٹاؤن برانچ کے اکاؤنٹ سے کی گئی۔ معروف کالم نگار اور ہر وقت الفاظ کے تیر برساتے اور خود کو قوم کا مسیحا ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرنے والا اور دوسروں کو گریباں دکھانے والا حسن نثار بھی کسی سے پیچھے نہ رہا، جنہوں نے 1 کروڑ اور 10 لاکھ روپے وصول کیے اور 10 مرلے کا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ بھی حاصل کیا۔ ان کو جو رقم ٹرانسفر کی گئی اس کا بھی اکاؤنٹ ٹائٹل بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ حبیب بینک لمیٹڈ LDA پلازا برانچ کا ہے۔ پاکستان کے بڑے اینکر جو جیو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر میڈیا اور قوم کو سچ کا بھاشن دیتے، اخلاقیات کی بات کرتے اور اپنے آپ کو دیانتداری کا پیکر سمجھتے ہیں، جی ہاں، حامد میر، جنہوں نے 2 کروڑ 50 لاکھ روپے ملک ریاض سے وصول کیے، 5 کنال کا پلاٹ اسلام آباد میں حاصل کیا۔ ان کو جو رقم ٹرانسفر کی گئی وہ NIBC بینک بحریہ ٹاؤن کے ذریعے ٹرانسفر کی گئی۔ PFUJ کے سابق سیکرٹری، صحافیوں کو ضابطۂ اخلاق اور دیانتداری سکھانے والے سینئر صحافی مظہر عباس بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ موصوف نے 90 لاکھ اور 10 مرلے کا پلاٹ لاہور میں حاصل کیا۔ انہیں جو رقم ٹرانسفر کی گئی وہ BMCB بینک کے ذریعے کی گئی۔ مہر بخاری نے شادی ہونے سے قبل ہی اسلام آباد میں 1 کنال کا پلاٹ اور 50 لاکھ روپے کی سلامی حاصل کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ آفتاب اقبال نے 2 کروڑ روپے
اور ایک ٹویوٹا جیپ وصول کی، اور ملک ریاض نے بیدیاں روڈ لاہور پر انہیں زمین بھی فارم ہاؤس کے لیے خرید کر دی۔ جو رقم ٹرانسفر کی گئی وہ بحریہ ٹاؤن کی برانچ کے اکاؤنٹ سے کی گئی۔ ایک دن جیو کے ساتھ پروگرام کے اینکر ٹیڑھے منہ والے سہیل وڑیچ نے بھی ملک ریاض کے ساتھ جو پروگرام کیا، اس کے 15 لاکھ روپے اور ہونڈا سیوک گاڑی حاصل کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ ان کو جو رقم ٹرانسفر کی گئی وہ بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ سے کی گئی۔ اسی طرح حبیب بینک LDA پلازا برانچ لاہور سے بھی ادائیگیاں کی گئیں۔ ثنا بچا نے 83 لاکھ روپے لاہور میں 10 مرلے کا گھر اور مسلم کمرشل بینک لاہور اکاؤنٹ بحریہ ٹاؤن سے ادائیگیاں وصول کی۔ ارشد شریف، جن کو ملک ریاض کی خصوصی سفارش پر دنیا ٹی وی میں بیورو چیف کی سیٹ پر تعینات کیا گیا، موصوف نے 2 اقساط میں 85 لاکھ روپے وصول کیے۔ ان کو جو رقم ٹرانسفر کی گئی وہ BUBL کے اکاؤنٹ سے کی گئی۔ آسمہ شیرازی برقع پوش آسمہ شیرازی نے 45 لاکھ روپے وصول کیے۔ انہیں جو رقم ٹرانسفر کی گئی وہ بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹس اور HBL LDA پلازا برانچ لاہور سے کی گئی۔ سمیع ابراہیم نے 1 کروڑ روپے 1 کنال کا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ اور ٹویوٹا کرولا گاڑی حاصل کی۔ انہیں یہ رقم KASB بینک بحریہ ٹاؤن برانچ سے ادائیگی کی گئی۔ ماروی سرمد بھی فیضیاب ہونے والوں میں شامل ہیں۔ انہیں جو رقم ٹرانسفر کی گئی وہ بحریہ ٹاؤن برانچ کے اکاؤنٹ سے کی گئی۔ تو عرض یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کو وہ کاروباری شخصیت ہیں، پہلے تو انہوں نے بہت کوشش کی وہ کہ کسی طرح سے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، لیکن سیانے بندے تھے، پہلے ہی انہوں نے بہت سارے کام کر رکھے تھے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے۔ تو اب مقتدرہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر صحافیوں کی پہلی قسط آ سکتی ہے تو جنرلز کی بھی آ سکتی ہے، پولیٹیشنز کی بھی آ سکتی ہے، اور یہ یقیناً آئے گی کیونکہ ان کے پاس موجود ہے اور اس کا عندیہ دے چکے ہیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔